میکسیکو میں ایک نئی کمپنی اس ساحلی شہر میں پلاسٹک کے کچرے سے پیدا ہونے والے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والے پلاسٹک کا 10% سے بھی کم حصہ ری سائیکل یا دوبارہ قابل استعمال بنایا جاتا ہے، اور پیڈکاس کا خیال ہے کہ یہ مناسب ہے کہ پلاسٹک ویسٹ کو جمع کر کے اسے ایندھن کی طرح کارآمد بنایا جائے۔ پیڈکاس نے ساحلی شہر بوکا ڈیل ریو میں ایک مشین لگائی ہے جو تھرمو ڈائنامک کا طریقہ استعمال کرتی ہے، جس میں کسی بھی چیز کو آکسیجن کے بغیر گرم کیا جاتا ہے۔ بیشتر پلاسٹک ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں، چنانچہ جب ان پر یہ عمل کیا جاتا ہے تو ان سے پٹرول، ڈیزل، کیروسین، پیرافین اور کوک بنایا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر پاراگیر ڈیاز کہتے ہیں کہ اس مشین کے ذریعے 1.5 ٹن پلاسٹک پروسیس کیا جا سکتا ہے، جس سے 1350 لیٹر ایندھن تیار کیا جا سکتا ہے۔ پاراگیر ڈیاز کہتے ہیں کہ وہ اسٹائروفوم جیسے پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں جو ری سائیکل نہیں کیے جا سکتے۔ diversos plásticos como unicel. ہم مختلف طرح کا پلاسٹک جمع کرتے ہیں، جیسے اسٹائروفوم پلاسٹک کے ڈھکن، مختلف مواد کی بوتلیں، مثال کے طور پر ساحل سمندر سے جمع کیا گیا اسٹائروفوم جسے ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان سب کو توڑ کر ری ایکٹر میں ڈال دیتے ہیں، ہم اسے گرم کرتے ہیں اور یہ اس نئی مشین میں داخل ہو جاتا ہے۔ پلانٹ اور پروسیس دونوں نئی ایجادات ہیں۔ تھرمل کنورٹرز کے ذریعے اس پورے عمل کے بعد، جس میں اسے پلانٹ میں تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں، ہمیں مختلف ایندھن ملتے ہیں۔ کارلوس پلانٹ کے اندر کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ پلاسٹک کس عمل سے گزرتا ہے۔ Cuando nosotros جب ہم پلاسٹک کا کچرا اکٹھا کرتے ہیں، ہر ٹن پلاسٹک کے لیے جو ہم برآمد کرتے ہیں، ہم اپنے آلودگی سے پاک کرنے کے عمل کے دوران 1.5 ٹن کاربن کو کم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم پلاسٹک کو مختلف قسم کے ایندھن میں تبدیل کرنے کے لیے پروسیس کرتے ہیں تو ہم اپنی توانائی اور اپنے ایندھن کو اپنی مشینری کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی اپنا ایندھن استعمال کر رہے ہیں، جس میں سلفر روایتی ایندھن سے کم ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ماحولیات سے متعلق پروگرام UNEP کے مطابق ہر روز کچرے کی 2000 ٹرکوں کے برابر پلاسٹک دنیا کے سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں میں پھینکے جاتے ہیں۔ پیڈکاس نامی یہ کمپنی ایک ایسی معیشت کا تصور کرتی ہے جہاں پلاسٹک اب کچرا نہیں ہے بلکہ توانائی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کمپنی نے شہر کی ساحلوں پر سے پلاسٹک کی بوتلیں اور دوسرا مواد جمع کرنے کی مہمیں شروع کی ہیں۔ ڈیلیوری ڈرائیور وکٹر مینول کہتے ہیں کہ وہ پلاسٹک ری سائیکل کیے جانے پر خوش ہیں۔ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے کیونکہ ہم پلاسٹک کو ری سائیکل کر کے کرۂ ارض کی مدد کریں گے، اور یہ دریاؤں اور سمندروں کو آلودہ نہیں کرے گا، اور یہ ہماری بہت مدد کرے گا کیونکہ پلاسٹک کا کچرا ہر جگہ موجود ہے۔ یہ گٹروں، نکاسی آب کو روکتا ہے۔ ویرا کروز یونیورسٹی سے منسلک بایولوجسٹ الیکسا مینڈوزا سمندر میں پلاسٹک کی آلودگی کے اثرات پر تحقیق کرنے میں مہارت رکھتی ہیں اور پیڈکاس کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ الیکسا کے نزدیک کاربن پیدا کرنے والا منصوبہ کوئی حتمی حل نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ Creo que es un buen proyecto. میرے خیال میں یہ ایک اچھا منصوبہ ہے جب تک کہ یہ قومی یا عالمی پیمانے پر نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹول ہو سکتا ہے جسے پلاسٹک کی صنعتیں، پلاسٹک پیدا کرنے والی صنعتیں تھوڑا سا ماحول بہتر بنانے کا تاثر دینے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کم از کم ہمارے پاس یہ حل موجود ہے، لہٰذا اگر ہم پلاسٹک تیار کرتے ہیں تو ہمیں مزید فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ہم اسے کسی دوسری چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے مطابق دنیا سالانہ 40 کروڑ ٹن سے زیادہ نیا پلاسٹک تیار کرتی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ پیشگوئی ہے کہ روایتی معدنی ایندھن پر مبنی پلاسٹک کا استعمال اور اسے ضائع کرنے کے عمل سے 2040 تک عالمی سطح پر ہوا میں کاربن کی وجہ سے ہونے والا نقصان 19% تک بڑھ جائے گا۔ اقوام متحدہ کی تجارت اور ترقی سے متعلق کانفرنس UNCTAD کے مطابق 2023 میں چین پلاسٹک کی مصنوعات برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ اس کے بعد جرمنی اور امریکہ کا نمبر آتا ہے۔ Bueno, los plásticos. پلاسٹک ہر جگہ موجود ہیں، میرا مطلب ہے ہر جگہ ہیں، وہ ہوا میں، پانی میں، ہمارے کھانے میں، وہ ہمارے کپڑوں میں ہیں۔ واقعتاً ابھی آپ اور میں پلاسٹک میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً ہر گھنٹے میں ہم سانس کے ذریعے
16 ذرات یا اس سے زیادہ پلاسٹک اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ لیکن پیٹکوس کا خیال ہے کہ اگر کمپنی پیداوار کو بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ایسے نرخوں پر ایندھن فراہم کرتی ہے جس سے بنیادی ضروریات کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں، تو پلاسٹک کے کچرے سے نمٹنے کا اس کا طریقہ مقبولیت حاصل کرے گا۔